السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم رامائن کا ایک سین نظم جو ہے اس کے تیسرے سیشن میں ہی یہ نظم چک کی لکھی ہوئی ہے۔ تو گزشتہ سیشن میں ہم ماں کی ممتا اور اس کی دکھ بھری کہانی سن رہے تھے۔ اب آگے اس سیشن میں پڑھیں گے باقی نظم۔ سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا گناہ، منجدار میں جو یوں میری کشتی ہوئی تباہ، آتی نظر نہیں کوئی امن و امان کی راہ، اب یہاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ، تقصیر میری خالق عالم بحل کرے، آسان مجھ غریب کی مشکل اجل کرے۔ تو کوشلیہ یعنی رام کی ماں کہہ رہی ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گئے تھے کہ یوں منجدار میں آ کر میری کشتی تباہ ہو رہی ہے، اب کوئی امن و امان کی راہ بھی صورت بھی نظر نہیں آتی، اب شاید یہاں سے موت مل کر ہی مجھے آرام ملے، جو بھی مجھ سے خطا ہوئی ہے اللہ معاف کرے اور مجھ غریب کی مشکل کو آسان کرے۔ سن کر زبان سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا غریب کے آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ تو ماں کی یہ درد خیز فریاد سن کر جیسے رام کے سینے میں تیر سی چبھی ہے، وہ ان کی آنکھیں آنسو سے بھر آئے ہیں، لیکن انہوں نے رونے سے گریز کیا ہے، اس پر قابو پایا ہے کہ اگر میں بھی رونے لگوں تو ماں کو اور تکلیف پہنچے گی اور انہیں درد ہوگا۔ پھر عرض کی یہ مادر ناشاد کے حضور، مایوس کیوں ہے آپ علم کا ہے کیوں، صدمہ یہ عالم شاخ پیری میں ہے ضرور، لیکن دل سے کیجیے صبر و قرار دور، شاید خزاں سے عیاں ہو بہار کی، کچھ مصلحت اسی میں ہو پروردگار کی۔ تو ماں سے کہہ رہے ہیں آپ اتنے ناشاد کیوں ہو، اتنے مایوس کیوں ہو، آپ یوں غم نہ کیجیے، شاید اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی مصلحت ہے، جہاں صبر ہوتا ہے وہاں قرار بھی میسر ہوتا ہے، یعنی خزاں سے بہار بھی آ سکتی ہے، ایسے وہ سمجھا رہے ہیں۔ راحت ہو کہ رنج خوشی ہو کہ انتشار، واجب ہر ایک رنگ میں ہے شکر کردگار، تم ہی ہو کشتۂ نو رنگ و روزگار، ماتم کدا میں دہر کے لاکھوں ہی سوگوار، سختی سہی نہیں کہ اٹھائی کڑی نہیں، دنیا میں کیا کسی پہ مصیبت پڑی نہیں۔ راحت ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تم ایک ہی اس دنیا میں یوں ماتم مطلب غمگین نہیں ہو، یہاں تو لاکھوں لوگ کیا ہی سوگوار ہیں، یا ایسا کون ہے زمانے میں جس پر سختی نہیں آتی یا مصیبت نہیں آتی، تو اس لیے کیا ہے صبر سے کام لو کر کے ماں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہی اس سے بڑھ کر زمانے نے انقلاب، جن سے کہ بے گناہوں کی عمریں ہوئی خراب، سوزے دروں سے قلب و جگر ہو گئے کباب، پیری مٹی کسی کی کسی کا مٹا شباب، کچھ بن نہیں پڑا جو نصیبے بگڑ گئے، وہ بجلیاں گری کے بھرے گھر اجڑ گئے۔ تو اس سے بھی بڑھ کر زمانے نے کیا ہے انقلاب دیکھے ہیں، کئی لوگ اپنی جانوں سے بھی گئے ہیں، یہاں کسی کی پیری، کسی کی جوانی، کسی کا بچپن، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے نصیب بگڑ جاتے ہیں، تو وہ بجلیاں گرتی ہیں کہ ان کے گھر ہی اجڑ جاتے ہیں۔ پڑتا ہے جس غریب رنج و محن کا بار، کرتا ہے اس کو صبر عطا آپ کردگار، مایوس ہو کے ہوتے ہیں انسان گنہگار، یہ جانتے نہیں وہ ہے دانائے روزگار، انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے۔ تو جس بھی غریب پر رنج و محن کا بار پڑتا ہے یعنی مصیبت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں صبر بھی عطا کرتے ہیں۔ یہاں مایوسی کیا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، جو مایوس ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، اس لیے کیا ہے ہر حالت میں انسان کو اللہ کی رضا میں رضامند ہونا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور آپ کو تو کچھ بھی نہیں رنج کا مقام، بعد سفر وطن میں ہم آئیں گے شاد کام، ہوتے ہی بات کر دے میں 14 برس تمام، قائم امید ہی سے ہے دنیا ہے جس کا نام،
اور یوں کہیں بھی رنج و بلا سے مضر نہیں، کیا ہوگا دو گھڑی میں کسی کو خبر نہیں۔ تو کیا ہے، 14 سال باتوں باتوں میں گزر جائیں گے، آپ کو تو غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک سفر ہے جو 14 سال کا ہے، جیسے ہی یہ 14 برس گزر جائیں گے ہم خوشی سے واپس لوٹ آئیں گے۔ یعنی دنیا جس کا نام ہے امید پر ہی قائم ہے، تو امید رکھو کہ گھڑی ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ بدلتی رہتی ہے۔ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کی دھوپ رات کی شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں، رکھتے ہیں عزیز انہیں اپنی جان کی طرح، ملتے ہیں دست یاس و برگ خزاں کی طرح۔ تو مالی کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا ریاض کرتے ہیں اپنے باغ پر، اور کتنی محنت سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جیسے ہی خزاں آتی ہے یہ پھول سب کے سب بے برگ و باد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، یہاں ہر حالت کا سامنا کرنے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ لیکن جو پھول کھلتے ہیں صحرا میں بے شمار، موقوف کچھ ریاض پہ ان کی نہیں بہار، دیکھو یہ قدرت چمن آرائے روزگار، وہ ابر و باد و برف میں رہتے ہیں بے قرار، ہوتا ہے ان پہ فضل جو رب کریم کا، موجِ سموم بنتی ہے جھونکا نسیم کا۔ لیکن جو صحرا میں پھول کھلتے ہیں ان پر کوئی ریاض نہیں کرتا، ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا، تو انہیں خوف بھی نہیں رہتا کسی خزاں کا یا بہار کا، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہوتا ہے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے، گرم ہوا بھی باد سمیم بن جاتی ہے، مطلب ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہو اس پر مصیبت بھی کیا ہے، راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اپنی نگاہ کرم سازگار پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو حضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر، اس کام کا شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ تو اللہ کے کرم پر ہماری نظر ہونی چاہیے، تو صحرا بھی کیا بن جائے گا، چمن بن جائے گا اگر اللہ کی مہربانی ہو تو۔ جنگل ہو یا پہاڑ ہو یا سفر ہو یا حضر ہو، جو بھی ہو، اللہ ہر جگہ کیا ہے، موجود رہتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اگر وہ شامل ہے ہماری زندگی میں تو ہمیں کسی بھی بات کا غم نہیں ہوتا۔ دشت کا دامن ہو تو کیا ہوا، وہ مادر کے دامن سے کم نہیں ہوتا۔ تو ان الفاظ سے رام کیا کر رہے ہیں، اپنی ماں کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو اسی بات پر یہ نظم ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔